جو اس میں مزدور کام کرتے تھے. تو اس میں ایک ایک طرف یہ تھا کہ ترقی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, فیکٹریاں چل رہی ہیں وہ گلوبل لیول پہ. تو جو آج کل کا جو سسٹم ہم دیکھ رہے ہیں سو کیپٹلسٹ سسٹم ہے, اور اس کا اتار چڑھاؤ, اس کا آپ سمجھیں کہ ایک ہم کہتے ہیں فلوئڈٹی آف کیپٹل, کہ جس جگہ چاہا انویسٹمنٹ کر دی, جس وقت چاہا کھینچ لی, ٹھیک ہے. سو یہ والی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ یہ 90s سے جو جس طرح سے ہمارے ممالک, آس پاس کے ممالک لبرلائز بھی ہوئے, تو جو حکومت نے اس میں مارکیٹس کھولے کہ باہر سے بھی انویسٹمنٹ آ سکے. سو اس پورے جو آپ کہہ لیں گے جو ماڈرن دور ہے اس کے اندر جتنا نقصان ہوا ہے اس کا اندازہ آپ اس چیز سے لگائیں کہ پوری زمین, کرۂ ارض, اس کے جو اپنے سسٹمز ہیں, ہوا کا سسٹم ہے, ٹھیک ہے, جس میں ہم لوگ جو ہے وہ ہوا میں سانس لیتے ہیں, پانی میں تو نہیں لیتے نا, مچھلی پانی میں رہتی ہے, ہم تو ہوا میں رہتے ہیں. اگر یہ ہوا پوری کی پوری اس میں زہر آ جائے, ٹھیک ہے, تو کیا صورتحال بنے گی, پھر آپ کیا کریں گے. تو ایسی کچھ صورتحال بنتی چلی گئی, اور گلوبل وارمنگ جس کو ہم کہتے ہیں اس نے ارتھ کے سسٹمز کو پرماننٹ نقصان پہنچا دیا ہے. یہاں ہم کھڑے ہوئے, ٹھیک. اب ہم دیکھیں کہ اس کے اندر سائنس آ گئی, اس کے اندر ایک طرف جو ہے وہ پیسے کی بات آ گئی کہ کیپٹل کہاں جا رہا ہے, ٹھیک ہے. سو ایک وہ ہسٹری آ گئی پوری, اور ایک انسان کی ہسٹری آ گئی, اور جاندار چیزوں کی ہسٹری آ گئی. اب جاندار چیزیں کون ہیں, تو یہ تقریباً آپ سمجھیں کہ انگلش میں ہوگا 2.25 ملین, یعنی 17 کروڑ کے قریب اسپیشیز ہیں جو کہ رجسٹر کی ہوئی ہیں. 17 کروڑ اسپیشیز میں انسان جو ہے وہ ایک اسپیشیز ہے. سو یہ والی انڈرسٹینڈنگ, انسان تو اشرف المخلوقات بھی ہے نا, تو یہ والی انڈرسٹینڈنگ کہ اب تو ہم 2.25 ملین میں سے ایک ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ زاویہ یہ چینج ہو رہا ہے, یہ انڈرسٹینڈنگ چینج ہو رہی ہے. اور اس میں ایک اور زاویہ ایڈ ہو گیا ہے پچھلے سالوں میں, جس کو آپ کہتے ہیں جیولوجیکل ٹائم, ٹھیک ہے. یعنی اب جو زمین پہ, یعنی جیوگرافی میں, اس کے سمندروں میں, اس کے پانی میں, اس کی ہوا میں جو چینجز آ رہے ہیں, وہ اس میں انسان کا اور سائنس کا اور ٹیکنالوجی کا اتنا بڑا ہاتھ ہے کہ اس عہد کو ہم اینتھروپوسین کہنے لگے. وہ عہد جس میں کہ انسان کا امپیکٹ دنیا کے سسٹمز کے اوپر اتنا زیادہ ہے کہ وہ ڈسٹروائے بھی ہو سکتی ہے, وہ اس طرف بھی جا سکتا ہے کہ فضا اتنی آلود ہو جائے کہ اس میں انسانوں کا رہنا جو ہے وہ امپاسبل ہو جائے. رہنا یعنی انسان ایکسٹنکٹ ہو سکتا ہے, یہ اس طرف بھی جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. 4.0 اگر ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے تو یہ والے سینیریوز بالکل سامنے آ جائیں گے. اور اس کا پروسیس یہ ہوگا کہ جتنے بڑے شہر, کراچی جیسے, کراچی دنیا کا دوسرا یا تیسرا بڑا شہر ہے, ٹھیک ہے. یہاں کی آبادی اگر کیمپوں میں آ جائے گی, اگر کھانے کو نہیں ہوگا, جو کہ 2.0 پہ بھی شروع ہو جائے گا, تو پھر کیا ہوگا. سو جیولوجی کی جو چیزیں ہیں نا, اب تو وہ ملینز آف ایئرس پہ پہلے کی چیزوں کی طرف اشارہ ہو گیا. تو یہ ایک اور ٹائم ہے, جیولوجیکل ٹائم, ہیومن ٹائم آپ کہہ لیں, اور کیپٹل کا جو آخری کیپٹلزم کا جو سسٹم ہے. اب ان چیزوں کو سب کو آپ کو سمجھنا ہے اور اس میں سے راستہ نکالنا ہے. سو اس میں کون بہتر ہو سکتا ہے کہ دپیش جو ہیں, جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے, اور انہوں نے ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے سعدیہ کے تھرو ہمارا کانٹیکٹ ہوا, اور انہوں نے بہت خوشی سے کہا کہ وہ جو
کتاب ہم ان کی ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں اردو کے اندر. بہت خوشی کا اظہار کیا انہوں نے کہ یہ اردو میں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے پاکستان میں, وہاں پہ لوگ انٹرسٹڈ ہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت خوشی کا باعث ہے. اور جو اس میں شامل رہا ہے اس میں یہ پورا آپ سمجھے پروجیکٹ جو ہے یہ سعدیہ نے ملایا اور اس کو آگے بڑھایا اور ساتھ ساتھ چلتی رہی. تو یہ جو ہے ہمارا امیجننگ لائف والا جو ہے اس کے اندر آپ سمجھیں کہ ہم نے ایک طرف فلم بھی لانچ کر دی اور ایک طرف یہ بڑا تھیوریٹیکل قسم کا ٹرانسلیشن پروجیکٹ جو کہ ہمیں مدد دے گا اردو زبان میں کہ ہم ان بحثوں کو کیسے سمجھیں اور آگے اپنے خیالات کو اپنے زاویے کیسے ڈیولپ کریں. تو ایک یوں کرتے ہیں, کلپ چلا سکتے ہو؟